اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آپ تمام عاشقان قرآن کو ایک بار پھر سے تفسیر نور کے اس ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سورہ برات کی مزید 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم جانیں گے کہ خدا کا غضب کب نازل ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کی تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ کیا ان تک ان سے پہلی اقوام قوم نوح، عاد، سمود اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین اور زیر و زبر شدہ شہروں کے حالات نہیں پہنچے؟ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر گئے تھے، لیکن انہوں نے ضد بازی کی اور تباہ ہو گئے۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر 1، قوم نوح غرق ہوئی تھی اور قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر سرد اور زہریلی ہوا کا عذاب آیا تھا۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم زلزلے سے تباہ ہوئی تھی۔ قوم مدین حضرت شعیب کی قوم آگ برسانے والے بادلوں سے ہلاک ہوئی اور قوم لوط کی زمین کو الٹ کر ہلاک کیا گیا۔ نمبر 2، مؤتفکات کا لفظ اعتکاف سے مشتق ہے، جس کے معنی زیر و زبر ہونے کے ہیں، اور یہاں قوم لوط کے عذاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لفظ مؤتفکات کی وضاحت کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام کو جانتے ہیں۔ نمبر 1، خدا کی روش ہے کہ وہ مجرمین کو دنیاوی سزا دیتا ہے، اور تمہارے متعلق بھی خدا کی وہی روش ہے جو اس نے سابقہ اقوام سے روا رکھی تھی۔ نمبر 2، جس کے پاس جتنا علم زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ الم یاتہم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے افراد گزشتہ اقوام کی سرنوشت سے آگاہ تھے۔ نمبر 3، گزشتہ اقوام کی تاریخ و واقعات کا علم انتہائی اہم اور فائدہ مند ہے۔ نبأ، اہم اور فائدہ بخش خبر کو نبا کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، جو تاریخ سے عبرت حاصل نہ کرتا ہو اسے اس کا انجام ملتا ہے۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، موجودہ زندگی کے لیے گزشتہ تاریخ سے عبرت حاصل کرنا بہترین درس ہے۔ نمبر 5، اتمام حجت کے بعد ہی خدا کا قہر نازل ہوتا ہے۔ اتتہم رسلہم۔ نمبر 6، خدا کے احکام سے روگردانی کرنا اپنے اوپر ظلم کرنے کے برابر ہے۔ انفسہم یظلمون۔ نمبر 7، انسان صاحب اختیار ہے اور وہ ہر طرح کے حالات میں فیصلہ کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ اتتہم رسلہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ نمبر 8، ظلم کی روش پر قائم رہنا عذاب الہی کے نزول کا موجب ثابت ہوتا ہے۔ کانوا انفسہم یظلمون۔ آیت نمبر 70 کے پیغام سے معلوم ہوا کہ خداوند عالم مجرمین کو کبھی اس دنیا میں سزا دیتا ہے تو کبھی آخرت میں، اور کبھی اس دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دیتا ہے۔ تو اب آئیے آیت نمبر 71 کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ اہل ایمان مرد و عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ معروف بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں منکرات سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ و رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔
ان قریب خدا انہیں اپنی رحمت میں شامل کرے گا، بے شک اللہ غالب اور حکیم ہے۔ ترجمے کے بعد اب آئیے آیت کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس سے قبل 67ویں آیت میں منافقین کے باہمی رابطے کو بعضہم من بعض کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا۔ اس آیت میں اہل ایمان کے باہمی ارتباط کو بعضہم من بعض کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ شاید الفاظ کے اختلاف کی وجہ یہ ہو کہ منافقین کا اگرچہ مشن ایک ہے، لیکن ان میں اہل ایمان کسی عمیق وحدت اور سرپرستی کا رابطہ موجود نہیں ہے۔ منافقین کو صرف اپنے ذاتی اغراض سے سروکار رہتا ہے، اور ان کا اتحاد صرف شکل و صورت کا اتحاد ہی ہوتا ہے۔ بے الفاظ قرآن تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، سورہ حشر آیت نمبر 14۔ آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ متحد ہیں جبکہ ان کے دل جدا ہیں۔ نمبر 2، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دوسرے واجبات کی ادائیگی کا ذریعہ ہیں، اسی لیے انہیں نماز اور زکوٰۃ جیسی اہم عبادات پر انہیں مقدم رکھا گیا ہے۔ تحف العقول صفحہ نمبر 237۔ نکات میں ہم نے جانا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مدد سے دوسری عبادات کو انجام دینا آسان ہو جاتا ہے۔ اب آئیے اس آیت کے پیغام پر روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، معاشرے کی اصلاح کے لیے مرد و عورت دونوں کا کردار اہم ہوتا ہے، والمؤمنین والمؤمنات۔ نمبر 2، اسلامی معاشرے میں اہل ایمان ایک دوسرے کے لیے محبت سے لبریز جذبات رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک دوسرے پر حق ولایت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے لا تعلق نہیں ہوتے، بعضهم اولیاء بعض۔ نمبر 3، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایسا خدائی فریضہ ہے جو تمام اہل ایمان مرد و زن پر فرض ہے، اور اس کا سرچشمہ ایک دوسرے پر حق ولایت رکھنا ہے۔ بعضهم اولیاء بعض یأمرون ینہون۔ نمبر 4، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ پوری قوت سے انجام دینا چاہیے، نہ کہ کمزوری سے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ نمبر 5، امر و نہی محبت و ولایت کے زیر سایہ جاری کیے جا سکتے ہیں، بعضهم اولیاء بعض یأمرون۔ نمبر 6، عبادتی امور کے ساتھ ساتھ محرومین کی مدد اور غربت زدہ لوگوں کی مکمل بحالی بھی مومنین کے فرائض میں شامل ہے، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ۔ نمبر 7، معاشرے کی صلاح و فلاح میں ایمان اہم کردار ادا کرتا ہے، المؤمنون والمؤمنات۔ نمبر 8، امر بالمعروف و نہی عن المنکر نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت اہل ایمان کے دائمی فریضے میں شامل ہے، یأمرون ینہون یقیمون یؤتون یطیعون۔ نمبر 9، دوسروں کو نیکی کی تبلیغ کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بعمل ہوں، یأمرون یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون۔ نمبر 10، خدا اور رسول کی اطاعت پورے ذوق و شوق سے ہونی چاہیے، یطیعون اللہ ورسولہ۔ لغت میں شوق و محبت سے پیروی کرنے کو اطاعت کہا جاتا ہے۔ نمبر 11، تمام عبادتی امور میں خدا اور رسول کی جس طرح سے اطاعت کرنا فرض ہے، ایسا ہی حکومتی امور میں بھی خدا اور رسول کی اطاعت فرض ہے، یطیعون اللہ ورسولہ۔ نمبر 12، انسانی اعمال رحمت الہی کے لیے زمین ہموار کرنے کا سبب بنتے ہیں، یأمرون ینہون یقیمون یؤتون یطیعون سیرحمہم اللہ۔ نمبر 13، رحمت الہی کے لیے مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، رحمت کے لیے دونوں برابر ہیں، المؤمنون والمؤمنات سیرحمہم اللہ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اس پروگرام کو آپ بھی دیکھیں، اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں ضرور بتائیں، اور ہمارے اس معاشرے کو، اس سماج کو قرآنی سماج بنانے میں ہماری مدد کریں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔